السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ای او آن لائن. آج ہمارے پروگرام کے مہمان شخصیت ہے مصطفیٰ شیخانی صاحب. مصطفیٰ شیخانی صاحب چیئرمین ہیں صدرن ریجن آباد سے. آج ان سے جانیں گے ان کی کامیابیوں کے حوالے سے، ان کے پروجیکٹ کے حوالے سے اور ریئل اسٹیٹ کے مسائل اور ان کا حل. السلام علیکم مصطفیٰ شیخانی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. وعلیکم السلام. اچھا مصطفیٰ شیخانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے آپ کے شو میں مجھے انوائٹ کیا. ریئل اسٹیٹ کے دیکھیں پچھلے سال سے کچھ معاملات بہت اچھے نہیں چل رہے ڈیو ٹو دا ریزن تھے کہ ایک تو گورنمنٹ ہماری چینج ہوئی اور پھر اکانومی کی جو سچویشن تھی وہ اچانک سے اس طرح ڈراپ ہوئی کہ ہر ایک سائیکل، ہر ایک انڈسٹری جو تھی ہماری افیکٹ کرنے لگی، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہمارے ساتھ جو منسلک انڈسٹریز ہیں ان سب کو ایک مشکل درپیش پیدا ہوئی، جہاں پہ ڈالر کی سچویشن بہت زیادہ ہمیں ان نیڈ پڑ گئی. گورنمنٹ جو ڈیفیسٹ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، جو پیمنٹس ہمیں ڈیو بیسس آف جو لون ہم نے لیا تھا وہ سب ہمیں پیمنٹ کرنی پڑی. تو ان مسائل سے ہر ایک چیز کے اوپر افیکٹ آیا. ہماری چیزیں بہت مہنگی ہونے لگیں. جو چیزیں ہم نے پریڈکٹ کی تھی کہ اس کی پرائس رینج اتنی ہوگی، وہ کچھ ہمارے ان معاملات سے تھوڑی زیادہ ہو چکی. تو یہ ایک درپیش مسائل ہیں، پلس اس کے بعد ٹیکسیشنس کے مسائل ہیں، پلس پالیسی میٹرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں اوور آل افیکٹ کر رہی ہیں پوری ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو. مصطفیٰ شیخانی صاحب، یہ بتائیے گا آپ نے یہ کامیابیوں کا سفر کیسے مکمل کیا؟ کن مشکلات کا سامنا رہا اور کن آسانیوں سے آپ یہاں تک پہنچے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. دوسرا، اس میں میرے ماں باپ کی اور میری فیملی کی جو دعائیں ہیں انہی کی بدولت ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اس سفر میں مجھے چیئرمین کے آباد کے ساتھ منسلک ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں. تو ایز اے ممبر میں نے 2004 یا 2005 میں جوائن کیا تھا، اور سب کمیٹیوں میں کنوینئر اور ممبر سے کرتے ہوئے یہاں تک آج چیئرمین کا جو مجھے انہوں نے صدرن ریجن کے سیٹ پہ مجھے دیا ہے، تو یہ ان کا بھروسہ اور ان کا ٹرسٹ تھا کہ جس کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں. اور جہاں تک رہا کامیابیوں کے، اور تو جب میں باہر سے پڑھ کے آیا تو تھوڑی مشکلات درپیش ہوئی، کیونکہ ایک سسٹم کا کام جو ملک میں جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے جب آپ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب نئی جنریشن باہر سے آتی ہے تو وہ کس طرح کام کرے گی. تو اس کام کے اندر آتے ہوئے سمجھتے ہوئے مجھے 2-2.5 سال لگے. پھر دوسری اور پرابلمس تھیں کہ جس طرح پروجیکٹ ہو رہے تھے، لانچ کر رہے تھے، پھر کہیں پہ اپ اینڈ ڈاؤن تھا، بہت سی جگہوں پہ موریٹیریم تھا، بہت سی پروجیکٹس رکے ہوئے تھے. پھر ان کو بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے آج اس مقام پہ پہنچے کہ آج اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے اور آگے لے کر ہم اس کو چلتے جا رہے ہیں. مصطفیٰ شیخانی صاحب، آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ آپ اسٹڈی بیرون ملک کر کے آئے ہیں اور کام پاکستان کر رہے ہیں. تو ہماری یوتھ کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو اسٹڈی جو باہر کرتے ہیں اور پھر پاکستان آ کے اچھے سے کام کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا شیخانی صاحب کہ باہر کی لائف سسٹم اور پاکستان میں آپ کو کیا فرق لگا؟ دیکھیں، اگر آپ ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ آپ گولڈن اسپون لے کر پیدا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے جب آپ باہر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہر کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو کھانا پکانے سے لے کر، آپ کو برتن دھونے سے لے کر، آپ کو دوسرے لوازمات ساری چیزیں خود کرنی ہیں. تو آپ کو ڈسپلن سکھا دیتے ہیں. یہاں پہ جو بچے ان فیملی سے نہیں بلانگ کرتے لیکن وہ خود جاتے ہیں تو ان کو پوری ساری چیزیں خود بھی کرنی پڑتی ہیں، اور جیسے ہم بھی ہیں تو ہمیں بھی خود ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور ایک ایکویلنٹ چیز ہو جاتی ہے اور ڈسپلن بہت سیکھنے کو ملتا ہے. پڑھائی کا ڈفرینس یہ ہم نے یہاں پہ جو ایجوکیشن کی اس میں ہمیں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ہمیں رٹا فائٹ پہ لے جاتے ہیں، اور جو ہم وہاں ایجوکیشن کرتے ہیں وہ ہمیں خود کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں اس میں شروع میں بہت مشکلات درپیش ہوتی ہیں. بعد میں آپ ایز اینڈ اس کے ساتھ آپ ان کے چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں.
تو بڑا اچھا ٹائم گزرا, بڑی چیزیں کی, بہت چیزیں سیکھی بھی ایجوکیشن کے ساتھ, اور پھر ایجوکیشن کمپلیٹ بھی, تو پھر یہی تھا کہ مجھے واپس آنا ہے, اور میں پھر واپس اپنے گھر پہ واپس آیا. مصطفیٰ بھائی, ابھی آپ مارکیٹ دیکھ رہے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں بھی تھوڑا سا تیزی آئی, سنا پٹرول بھی کچھ کم ہونے جا رہا ہے, جی جی سونے کا ریٹ بھی سننے میں آ رہا ہے کچھ کمی آ رہی ہے, جی جی ڈالر بھی کچھ, پاکستان جو روپیہ ہے وہ اس کی قدر بہتر ہونے جا رہی ہے. اس سارے معاملات کو آپ دیکھنے کے بعد آپ ریئل اسٹیٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس میں بھی تیزی اور بہتری آنے کے چانس ہے؟ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, یہ میرا پرسیپشن ہے, میں جس طرح مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں, جو میری جو ایکسپیرینس ہے, میں اس طرح یہ دیکھ رہا ہوں تو کہ یہ بہت اچھا ایک پازیٹیو سائن ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہمارے نگراں پرائم منسٹر ہیں اور جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہے, جو ان کی کاوش ہے اور کوشش ہے, اور جو ان کی پوری ٹیم جو اس کام میں لگی ہے, جو اس میں روز کچھ نہ کچھ انسینٹیوز لا رہی ہیں, اور جو باہر بیرون ملک سے FDIs آ رہی ہیں, تو وہ دیکھتے ہوئے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ چند مہینوں میں ہمارے کچھ معاملات کے ریئل اسٹیٹ کے بہت بہتر ہو جائیں گے. ہم بھی ایز این آباد اس پہ خود کوشش کر رہا ہے کہ پالیسی میٹرز کو بہتر سے بہتر کیا جائے, ٹیکسیشن میٹرز کو بہتر سے بہتر کیا جائے.